تمہاری مدد کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ انفال میں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ 5000 فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا۔ سوال یہ ہے، ایک مرتبہ 1000 فرشتے، دوسری بار 3000 فرشتے، تیسری بار 5000 فرشتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمان جب 309 یا 313 نکلے تو اس وقت مشرکین کے مخالفین کی تعداد 1000 تھی، 1000 تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد 1000 ہے نا، مشرکین کی تعداد 1000، تو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ درمیان میں معلوم ہوا قرز ابن جابر فہری، فہر قبیلے کا ایک شخص قرز ابن جابر، وہ 3000 آدمی لے کر کے آ رہا ہے، 3000 یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے، جس سے کل ملا کر کے مشرکین کی تعداد 3000 ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی گھبراہٹ دیکھی کہ ہم لوگ تو 309 ہیں، 313 ہیں، مخالفین 1000 تھے، اب دیکھو اور آ رہے ہو، تقریباً 3000 ہو جاتے، تو مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا وعدہ کیا گیا، وہ 3000 ہے نا، 3000 فرشتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یک بارگی حملہ کریں گے وہ، اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے۔ لیکن آخر میں یک بارگی حملہ نہیں ہوا، لہذا فرشتے 3000 آئے، اس لیے کہ ایک بارگی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو 3 وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کہا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ لے کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں آدمی گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے؟ گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو، اس کی تفصیل 5ویں پارے میں کل انشاءاللہ کروں گا۔ چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا۔ آدمی چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے؟ کیوں کرتا ہے آدمی گناہ؟ وجہ بتائیے گی۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تبھی آدمی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا اگر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو، یا اب گناہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر ذکر اللہ، اس لیے کہ غفلت سے وہ گناہ ہوا ہے نا، تو اب اللہ کو یاد کرو۔ اب گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اللہ گناہ بخشتا ہے 2 شرط کے ساتھ، 2 شرطیں ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اب نے جو گناہ ہوئے ہیں، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے، ارے اتنا برا ہو گیا، اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ عارف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا نسوح نام کا، عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا، تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائیں رکھتے تھے یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا، عیاش طبیعت کا تھا۔ اب وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش، ان کو نہلانا، یہ سب کام جو خادمائیں کرتی تھی، یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا، عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا، اور اس کو اس کام سے بڑا مزہ آتا تھا، نفس کو تلذذ اور حظوظ نفس اس کو ملتا تھا۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ گناہ کا احساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اب اس بندے نے دعا کر دی، لہذا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دے یا کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے، یا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کریں، انہوں نے دعا کر دی،
اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا گناہ کے دلدل سے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا. یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں. اور تلاشی کیسے لی جائے گی؟ سب خادماؤں کو ننگا کر دیا جائے گا. یہ کے بعد دیگرے تمام خادماؤں کو لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی. اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نسوح تھا اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں ننگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد ہے یہ, پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے وہ ہے موت, دوسری کوئی سزا نہیں. اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں عہد کرتا ہوں کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا, اور پختہ عہد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی. ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی موتی مل گیا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو, نادم ہونے کے بعد توبہ کرے. توبہ کی کیفیت کیسی ہو؟ ایسی کیفیت ہو کہ اب مرنے والا ہوں, اب میرے پاس وقت نہیں ہے, لہذا توبہ نصوح کر لو, خالص توبہ کر لو. کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں, کیسی توبہ کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا؟ قطعاً نہیں. ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو. صدق دل سے توبہ کر لو. تو ایک ہے گناہ پر ندامت, اور دوسرے فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, جان بوجھ کر کے اس پر اصرار نہ کرنا. گناہ پر ندامت اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم. تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے, بہت اچھا, پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے. کتنی اچھی بات کہی. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. دیکھو پہلے کہا ربنا اننا آمنا, اپنے ایمان کی تجدید کرے, یعنی گناہ سے ایمان مارز خطر میں آ جاتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرے, اننا آمنا بولے, اے اللہ ہم ایمان لائے, اپنے ایمان کی تجدید کرے. اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے. اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے, کہ جہنم سے مجھے بچا لے, بس. اور یہ دعا کب کرے؟ بھائی حکیم جب دوا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا, یعنی اس ٹائم وہ دوا مؤثر ہوگی. بتایا گیا المستغفرین بالاسحار, تہجد کے ٹائم اگر دعا مانگو تو قبول ہوگی. سحر صبح کے وقت یعنی تہجد کے ٹائم بتا دیا گیا. اللہ دعا قبول کرتا. تہجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں, بھاگ بھاگ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, وہاں کیا ملنے والا, وہ بیچارے خود محتاج ہیں, وہ کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی, انما یرید اللہ لیعذبہم, اللہ کے دشمنوں کو دیکھو, مذہب بیزار ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے مومنو ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے. ان کے گناہوں کے لیے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی, یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا اتنا عذاب ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. یعنی یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا ایکسٹرا اتنا عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے. انما یرید اللہ لیعذبہم, یعنی یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کی ایک قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کیا بولنے کا انداز ہے, کیا